کہتا ہے ایک آدمی کو ہم نے دیکھا جھوٹا پیر جھوٹے مریدوں میں بیٹھے ہوتے. میں گیا, میں نے دیکھا کہ وہ سارے دنیا داری کی باتیں کر رہے تھے, پیر بھی جھوٹا مرید بھی جھوٹا, اور اپنی تعریف کرتا جا رہے ہیں, اور مرید اس کی تعریف کے شعبے اڑاتے جا رہے ہیں. کہتے ملا آپ کی کیا بات ہے, ہم نے آپ کو رات خواب میں دیکھا تھا, آپ کا مطلب ہے یہ واقعہ ہو گیا. ہاں سبحان اللہ, اور مطلب ہے آپ کو یہ. وہ آدمی کہانی لکھنے والا کہتا ہے میں نے بھی وہاں پر ایک خواب سنا دی ان کو. میں نے کہا سرکار میں نے بھی آپ کو رات کو دیکھا, میں نے آپ کو اٹھتے ہوئے دیکھا. وہ پیر صاحب نے مریدوں کا دیکھو سنو اس کی بات کیا کہتا ہے. حکا پیرا تھا, میں نے کہا اس کی بات سنو. کہ میں نے آپ کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا, اور میں آپ کے پیچھے پیچھے بدلے میں جیسے دوم پکڑ کے اڑتا پرندہ, میں بھی پیچھے پیچھے آ کے جاتا, لیکن آپ بہت بلند پرواز تھے اور میں بھی بدلے گا. بس میں بڑی آسمان کی سیر کروائی آپ نے مجھے, میں آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں, اور آپ نے مجھے بھی سیر کروائی. بڑا بدلے میں مجھے دیکھا دیکھ سنو اس کی بات دیکھو, یا آج میں بھی آیا اسے تو نہیں پتا ہم اتنی بلند پرواز رکھتے دیکھو کسی. کہتے پھر اس کے بعد جکلس پرواز ختم ہو گئی, پھر ہم وہاں سے گرے دونوں, اور آپ شاید میں گرے اور میں کیچڑ میں گرا. پیچھے کا سننا میں شاید میں گرا, کیچڑ میں گرا. کہتے پھر خواب ختم ہو گیا, تھوڑا سا باقی رہ گیا, پھر آپ مجھے چاٹنے لگ گیا, میں آپ کو چاٹنے لگ گیا. بھائی سی کہانی ہے. بات ضرور یہ ہے کہ جھوٹا مریض جھوٹا ہوتا ہے تو سچا مریض سچا ہوتا ہے, جھوٹا پیر جھوٹا ہوتا ہے تو سچا سچا ہوتا ہے. بارہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے, انسان نہیں ہونا چاہیے. اچھا تو جھوٹے انسان کی سزا ہے خوشامد, جھوٹے کا عمل ہے خوشامد. خوشامد کرنے والا جھوٹ بولتا ہے. اس لیے اللہ کی راہ میں آپ کا حق ہے اللہ کی راہ طے کرنا. یہی ایک وقت ہے اللہ کی راہ طے کرنے کا, مرنے کے بعد راہ نہیں ہوگی, پھر آپ کا جو ہے سفر ختم ہو جائے گا. تو آپ اللہ کی راہ پر مل کے بیٹھا کرو. ایک میں بات بتاتا ہوں, ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان سے کہا آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ ہم صرف اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اور کوئی بات نہیں تھی آپ کے درمیان؟ کہ نہیں جی ہم اللہ کے ذکر کر رہے ہیں. کوئی دنیاوی کاروبار نہیں تھا؟ کہا نہیں جی ہم صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. صرف ہی اللہ کا ذکر کر رہے تھے؟ ہاں صرف ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بڑی دیر سے. آپ نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو اور آپ کے لیے سلامتی ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ پر بہت خوش ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ان کو مبارک دے دو کہ وہ صرف میرا ذکر کر رہے ہیں, اور ان کا ذکر بہت قبول ہوا ہے. جو میرے ذکر کے اندر دنیا کا ذکر نہیں لاتے, اب وہی میرا ذکر کرنے والے ہیں. دنیا دنیا ہے اور دین دین ہے. اب سے بات سمجھائی؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو صرف اللہ کی راہ میں اللہ کے نام کے لیے چلے گئے وہی لوگ فلاح پا گئے. باقی تو یہاں کا چھوٹا آدمی امیر آدمی سے بڑا امیر سے دونوں برابر ہیں. یہاں تو آپ کو میں نے پہلے بتایا, آپ نے پیسہ تو کھانا نہیں, کھانا تو آپ نے آٹا ہی ہے. وہی آٹا گندم کا زمین چوکنے والا بہت شرمندگی کی بات, ندامت کی بات ہے. اور پھر اس کا کھانے کے ساتھ جو اشر تم کرتے ہو پھر اور ندامت کی بات ہے. انسان تو اصل میں وہی ہے. باقی پیسہ افلاطون بتاتا جائے تو کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کے بڑا سختی سے کہا وہ بیوقوفو اپنی پیدائش پہ غور کیا, تم کس پانی سے بنے ہوئے ہو, تم نے غور کیا تم ہو کیا چیز. جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اکڑے جھگڑے پھرتے ہو, اصل میں تم وہی کو چھوٹے سے مطلب میں تم انسان ہو, یہ تمہارے پانی کی اوقات ہے, یہ تمہاری زندگی ہے, اور پھر تم نے اس کے بعد مٹی کی ہڈیاں ہو جانا, تم نے کرنا کیا ہے, شوقی کس بات کی. تو پھر جب آپ اللہ کی راہ میں آ جاؤ, راس ہو جاؤ, پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پلان کیا, ہم تجھے بندے آسن تقین بناتے ہیں, ہم تمہیں بلندی دکھاتے ہیں. اور پھر یہ بہتر ہے کہ اچھا آدمی کون ہے, جو دنیا کو واجبی کرتا جائے اور اللہ کی راہ میں صحیح چل رہا ہے. اچھا پیر ہونا اچھی بات ہے, اچھا مریض ہونا اچھی بات ہے. برا پیر بہت بری ہے, برا مریض بہت بری ہے. عام طور پر مریضوں نے پیروں کو بہت گمراہ کیا. پیروں کی یہ ضرورت دنیا مریضوں نے بنائی ہے نا, کہ پہلے اس کو نذرانہ پیش کرتے ہیں, پھر اس کو مطلب ادب سے بیٹھتے ہیں, پھر اس کو محفل بیٹھتے ہیں, پھر اس کو واقعات کرتے رہتے ہیں. مطلب وہ جو آپ کے پاس آتا نہیں ہے وہ آدمی, اس کے ساتھ مطلب ایسے ہی چھوڑ سا کام ہے. آپ کے بھتیجے نے مطلب یہ چھوڑ سا ضرورت ہے جتنی پہلے اس کے میں کچھ مان دینا چاہتا ہوں, تو اس کے بعد 4 دکانیں ہیں, اسی کو کرایہ تھوڑا لے لیں. تو پھر سب بھائی کوئی کیا حال چال ہے, وہ کر دے واقعہ تو لو جی بسم اللہ ہو گیا, مطلب بھیجو. جہاں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے.
تو پھر لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں سچے لوگ جو ہے نا پیروں کے پاس جانے سے کہ پتہ نہیں پیر کینچی نہیں چلائے گا, چاقو نہیں چلائے گا تو کوئی مرید ہی چھری کاٹ نکال لے گا. تو اس لیے پھر ڈر رہتا ہے کہ بندہ کھل کے جو ہے نا محفلوں میں عام طور پر نہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ دھیان کرنے والی بات ہے. ویسے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اگر مرید ہو جائے نا تو نیچے ڈپارٹمنٹ والے لوگ بس ہی چل جاتے ہیں, وہ زیادہ پیر کسی جا کے بات کر کے. بات آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا کے لیے پیر کی تلاش نہ کیا کرنا, دین کے لیے کرنا. دین کے لیے تلاش کیا یہ بذات خود دین ہے. تو دعا کرو کہ آپ کا سفر دین کے لیے ہو, دعا کرو کہ آپ کی کوششیں دین کے لیے ہوں, دعا کرو کہ آپ کی زندگی اللہ کے لیے ہو اور آپ کی زندگی کے عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہو. ہم سب لوگ جو ہے اس راستے پر چلنے کے قابل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے دنیاوی ضرورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دینے سے ہم بچ جائیں. یا رب العالمین ہمارے کام تو آپ ہی سنبھال اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.